بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص علماء کرام اور سادات کرام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد کامران فاروق قمر صاحب، آپ نے حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ میں نے بس معذرت چاہی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ٹائم دیں گے اس پہ رخصت دے دی جائے گی، تو میں نے حامی بھر لی۔ میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہم سب کو ایسی نیک محافل میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی اپنے سر کے اوپر پٹی باندھ کے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں۔ چند دن پہلے آپ کو چوٹ لگی۔ یہ سفری معاملات میں ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن بسا اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگلے فون کر کے یہ کہتے ہو جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ، او گیا کم، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ پھر بٹھائے رکھتے ہیں۔ تو مہمانوں کے ساتھ یوں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ بھی بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے، لیکن پھر کیا کریں کہ اگر بات کریں تو مڑا دینے استاد جی تسی مڑ تھوڑے جہے اتاوڑے ہوندے پے ہو، تساں تو صبر کیتا، تساں تو مولوی ہو۔ تو میں کہا تسی بندے کوئی نہیں، تو آپ ہی بندے والا کام کر لیجیے تو وہ بہتر نہیں ہے۔ ایسا بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سارے معاملات صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عبدالرزاق قمر صاحب کون ہے؟ اچھا تو بڑا مجرم ہے اجدا۔ ایسے نہ کیا کریں پتر، جب آپ کو پتہ ہے مہمان آ رہا ہے، این آن والے ٹائم تے شادی والے دیہڑے جو برات والے تسی رابطہ ہی نہ کرو، مڑ گل تو پھب گئی نا۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ گرامی قدر حضرات، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم، یہ بھئی جس کے پیسے ہیں اس تک پہنچاؤ، یہ ہبہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، یہ جس کے ہیں ان تک پہنچاؤ۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمائے جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا انہی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے انسان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا ہم نے تجھے 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائی، ولسانا وشفتین، اور فرمایا کیا ہم نے تمہیں 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور اس کے بعد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فرمایا کہ تمہیں 2 چیزوں کی طرف ہم نے ہدایت نہیں عطا فرمائی۔ یہ ان آیات تو یہ بات کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ باتیں بند کریں گے جی؟ او پتر بس کرو جی، پنجابی سنانا پر سنانا دا ہے، موبائل شبائل اپنے ہر شے جیب وچ پا لو۔ میں کلاس وچ پڑھن والا بندہ، مینوں ٹائم دیو تاکہ میں سبق سناواں تانوں۔ پنجابی وچ گل کر لینا، مینوں پنجابی بھی آندی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان نال کلام فرمایا کہ اللہ فرماندا ہے کہ میں تانوں یہ 2 اکھی نہیں دتیاں، اے بات تانوں 2 ہونٹ تے 1 زبان نہیں عطا فرمائی، تے تینوں 2 راستیاں دی ہدایت نہیں دتی۔
یہ اللہ نے کلام فرمایا انسان دے نال، اور یہ اندر ساڈے واسطے سبق بھی ہے اور حکمت بھی ہے. اور وہ کیا سبق کیا حکمت ہے اگر اسی سمجھ جائیے تو جتنے اسی کم از کم اگر میری گنتی غلط نہیں کہ 700-800 بندہ تے ہوئے گا، اور آمن والے عاشقان مصطفیٰ آندے رہن گے تو کم بچ جائے گا. اور باپ پردہ ماما بہنہ بھی سن رہی نے، اگر نہیں بھی سن رہی تو چلو تسی پیغام انہاں دے تک پہنچا چھڈیا جے، یہ ساڈے واسطے بڑا فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں جڑا فرمایا نا کہ اس تینوں 2 اکھی نہیں دتیاں، حالانکہ سر تو لے کے پیراں تائیں اسی سراپا نہیں متا. یہ سر دے وال ہون یا پیراں دے نہ ہون، یہ اللہ دیاں نعمتاں نے. یہ جد کل کوئی نہیں انہوں کوئی سارے گنجا دین. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اس واسطے یہ بھی اللہ دیاں نعمتاں دے وچوں ایک نعمت ہے. لیکن بطور خاص اللہ رب العزت نے ایتھے انسان دے نال جڑا کلام فرمایا تے سب تے پہلو اکھی دا ذکر فرمایا. اور تفسیر روح البیان دے اندر اسے آیت دے تحت لکھیا ہے یہ کوئی خاص مقصد ہے. جس ویلے کوئی گل کیتی جاوے نا سیانے آدھے نے انہوں پرکھنا چاہیے ہے کہ بھی اتنا وجود ہے یہ اندر سب کچھ ہے، تے آخر اکھی زبان اور یہ چیزاں دے نال ساڈے نال کیوں توجہ دلائی گئی ہے. فرمایا دی وجہ یہ ہے یہ جڑیاں اکھی نے نا انہاں دے نال بندہ بہت کچھ ویکھدا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہاں اکھی دا اس واسطے تذکرہ فرمایا ہے کہ تسی اکھی دے نال ویکھنا تے ہے، پر او شے ویکھو جڑے ویکھن دے نال میں تانوں ثواب عطا فرما چلا. تہاڈی دنیا بھی بہتر ہوے تے آخرت بھی بہتر ہوے. پھر تہاڈا سوال ہوئے گا بھی نقطہ تے ٹھیک ہے، اس واسطے ذکر ہے کہ اکھی نال اچھی شے ویکھیے. کیوں کیا چیزاں نے جنوں ویکھن دا ثواب ہے؟ تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اقدس بھی موجود ہے، اور علماء تفسیر نے اس نو مختلف طریقیاں دے نال ارشاد فرمایا. فرماندے نے یہ جڑیاں اکھی نے نا اس اکھ دے نال اسی غلط منظر نہیں ویکھنا، اسی صحیح ویکھنا ہے. او دے وچوں کچھ ارشاد فرمائے. نمبر 1 فرمایا النظر الى المصحف. فرمایا یہ جڑی نظر ہے، نگاہ ہے اور اکھ ہے، یہ دے نال سب تو پہلے اگر ویکھنا ہے تے رب دا قرآن ویکھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی قرآن پڑھنا ہے. لیکن میں ہاتھ نہیں کھڑے کرانا چاہتا چونکہ ٹائم پہلے بہت تھوڑا ہے. میں صرف یہ سوال ضرور کرانگا کہ اسی اتنے بیٹھے ہیں، ذرا اے اپنے من نو پوچھ کے تے من نو جواب دیو کتنا عرصہ گزر گیا ہے اسی اپنے ہتھاں دے نال کھول کے تے اپنی اکھی دے نال ویکھ کے قرآن نہیں پڑھیا. اے صرف ایک سادہ جہا سوال ہے، یہ دا جواب تسی خود اپنے آپ نو دینا ہے. سارے چانن تانوں ہو جاسن. اسی آئے تے بیٹھے ہیں محفل دے وچ، لیکن اگر اسی قرآن مجید نہیں پڑھ دے تے دسو مڑ ساڑیاں اکھی کیڑی شے ویدیاں نے؟ جبکہ قرآن ویکھن دا بھی ثواب ہے، قرآن نو پڑھن دا بھی ثواب ہے، قرآن نو کھول کے تلاوت کرن دا بھی ثواب ہے، قرآن دا ترجمہ تفسیر پڑھن دا بھی ثواب ہے. اور قرآن مجید نو ویکھن دے بارے فرمایا کہ اپنی اکھ دے نال قرآن ویکھ. اور یہ واحد قرآن مجید برہان رشید ایک ایسی شے ہے جس لئے بندہ انہوں ویدہ ہے نا تے بندے دے اتے بھی اثر آ جاندہ ہے. اے پچھلا جڑا سال گزرے ہے نومبر دے مہینے میں لاہور گیا، ایک دوست دے نال میری ملاقات ہوئی. وہ آدھا ہے کہ ایک دیاڑے میں ٹور گیا بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دے کولوں. تے میں جا کے بابے نو آکھیا بھی بابا جی کو گل میں تینوں پوچھن آیا تے میں نو دسنا ہی. کہ بابا بھی موج وچ بیٹھا سی. میں پوچھیا بھی، وہ آکھنے لگے پوچھ بھی کہ پوچھنا ہی. آدھے نے میں پوچھیا بھی بابا تو ایڈا سونا کیوں؟ بابا پورا پکدا سی نا. انہاں نے کہا بابا تو ایڈا سونا کیوں ہے؟ اگو جڑے بابے جواب دیتا ذرا غور دے نال سنیں. آکھنے لگا اس واسطے میں سونا بھی میں اقبال دا بھی حافظ ہاں تے میں قرآن دا بھی حافظ ہاں. اس آکھیا سرکار مینوں سوال دی، میں سوال میرا ہو رہے جواب تہاڈا ہو رہے. میں پوچھیا ہے سونے کیوں؟ تسی آ دیو میں قرآن دا تے اقبال دا حافظ ہاں. آپ فرمایا تینوں کو نہیں سمجھ آئی؟ آکھے جی نہیں آئی. آپ نے بڑی سونی گل کی تھی، اللہ کر کے تسی بھی سمجھ جاؤ. آدھے نے میں حافظ قرآن ہاں لیکن اے دے باوجود میری گڈی دے وچ بھی قرآن پہ ہے تے میری لائبریری جلے میں پڑھنا نا اور اکثر میں پڑھدا رہنا. ایڈا پکا مینوں جتھوں آکھ میں تینوں پڑھ کے سنانا. آدھے نے کہ میں جس لئی قرآن پڑھنا تے میں قرآن کھول کے تے ہنج ویکھ کے پڑھدا ہونا. اس آکھیا بابا جی مینوں اجے بھی میرے سوال دا جواب نہیں ملیا بھی تو سونا کیوں ہے؟ تے بابے آکھیا بھی مر رہے اور جھلا ہو گیا تو اجے پڑھدا نہ پیا. اس آکھیا نہیں. تو آپ فرمان لگے بھی وجہ اے وے میں جلے قرآن نو وینا ہے نا تے نیرا میں نہیں ویدا ہٹ کے قرآن بھی مینوں ویدا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ تے بابا جی کہنے لگے جلے میں قرآن نو ویکھیا ہے تے میں قاری بن گیا تے جلے قرآن نے مینوں ویکھیا تے میں مڑ سونا بن گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اے جڑے صابنہ تے لوشناں تے جناب نائیاں دیاں دکاناں تے جا کے رگڑ رگڑیا ہیں تے ساری ڈینٹنگ پینٹنگ کر دیو کہ فائدہ ہے؟ صرف چٹے ہون واسطے. آج کل دیاں تے چھوڑیاں اتنی زیادہ نہیں لاؤندیاں کریمہ شریمہ جتنے چھوڑ پہ لاؤندن باقی میں چٹے ہو جائیے. یہ چٹی چمڑی دا دور ہے نا. بٹھے بولو کہ نہیں کو فوت نہ ہو جائے. ایسی دیاں تے کہہ بولنا ہے؟ اس واسطے جے تو چاہنا ہے نا کہ میں خوبصورت ہو جاواں تے بات اپنی اکھ دے نال قرآن نو ویکھ کے پڑھیا کر.
اور نال لگدیا میں حسن تے ایک اور گل کر دیواں، یہ جڑا وضو ہے نا یہ بھی بندے دے حسن دے وچ سبب اضافے دا سبب ہے، اور ظاہری باطنی حسن، ظاہری حسن ہوندا ہے کہ بندے دا ظاہر سفید ہو جاوے، اور باطنی حسن ہوندا ہے کہ بندے دا دماغ بھی صحیح ہو جاوے، دل بھی صحیح ہو جاوے، فکر بھی صحیح ہو جاوے۔ اور یہ شاید سانو پتہ کوئی نہیں، لفظ وضو یہ دا معنی روشنی ہے۔ لفظ وضو دا معنی کی ہے؟ روشنی۔ یہ ذو تو نکلے ہے، یہ دا معنی روشنی ہے۔ اور جڑا وضو کردا ہے آٹومیٹک انہاں دے چہرے دوسرے تو خوبصورت ہوندے ہیں۔ تسی اپنے علماء جڑے نے انہاں نوں قاری حضرات انہاں نوں ویکھ لیا کرو، انہاں دے چہرے دے اوتے ایک عجیب قسم دی اطمینان، سکون اور حسن ہوندا ہے۔ یہ کیڑی گل دا ہوندا ہے؟ یہ صابناں دا نہیں ہوندا، یہ لوشناں دا نہیں ہوندا، یہ وضو دا ہوندا ہے، یا سجدیاں دا ہوندا ہے، یا تلاوت دا ہوندا ہے، یا وہ قرآن دا ہوندا ہے جڑا پڑھتے رہندے اللہ حسن وچ برکت عطا فرما چھڑدا ہے۔ سانو اللہ نے اکھاں دیتیاں نے، لیکن سب تو پہلے فرمایا کہ تسی اپنی اکھ نو اچھا استعمال کرنا ہے، اور اچھے استعمال دے وچ پہلی چیز کیا ہے؟ رب دا قرآن ویکھنا۔ کیا میں امید کر سا کہ ایسا قرآن پڑھ سا ہے جتنے بیٹھے ہیں؟ یہ جڑیاں محفلاں ہوندیاں نا میرا چاند، یہ کنا دے چسکے واسطے نہیں ہوندیاں، یہ تربیتی نشست ہے جہدے وچوں اسی کوئی سیکھ کے جانا ہے۔ یہ پہلی بات میں جناب دی خدمت وچ گزارش کی تھی۔ اور ایک قرآن مجید کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ فرمایا لوگوں جڑا قرآن ہے تے رمضان ہے، فرمایا قیامت والے دیہڑی تہاڈی شفاعت کر کے تانوں جنت دے لے کے جا سکتا۔ قرآن نے بھی شفاعت کرنی ہے اور رمضان نے بھی، لیکن کرنے کے لیے جنہیں پڑھنا ہے۔ بات مٹھی ہو گئی ہے آپ حضرات دی، میں بار بار تے شاید تانوں نہ کہہ سکا، اشارہ میں ضرور کردا رہاں گا۔ اس بات نو سمجھو نا میرے عزیز، ایک قرآن مجید اور رمضان نے شفاعت کر۔ رمضان آوے تے لوکاں نو گرمی لگدی ہے تے روزے نہیں رکھدے، ہٹے کٹے ہوندے نے، چوکاں کھلو کے سیٹاں پیندے رہندے نے، ظالم بدماش، روزے نہیں رکھدے، رمضان دا حیا نہیں کردے۔ اور جدو قرآن دی گل آوے اخبار پڑھ لیندے نے، رب دا قرآن نہیں پڑھ دے۔ اور خدا دا خوف کرو اللہ دے بندیو، رمضان دے روزے بھی رکھو تے رب دا قرآن بھی پڑھو، فرمایا تہاڈی شفاعت کر کے تانوں جنت دے اندر لے کے چلے جا سکتے۔ اور اگر جاگو تے ایتھے ایک چھوٹی جی گل ہور نا جناب نو سنا دیواں، یہ جاگو تا اے جزاک اللہ مستدرک کتاب التلاوت دے اندر اے روایت موجود ہی نے، یہ جاگ کے سن سو تے تانوں فائدہ ہو جائے گا۔ تھوڑا جہا سائڈ تے ہو جاؤ بھئی، وہ پچھلے نظر نہیں آ رہا میرا خیال ہے، تھوڑا جہا انج ہو جو بیک گیئر لاؤ تھوڑا جہا، توجہ فرمانا سارے حضرات۔ اے جڑا قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید اے بڑی برکت والی شے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس بات نو ذرا سمجھا ہے جڑی میں جناب دی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا۔ یہ قرآن مجید برہان رشید، یہ اللہ تعالیٰ دی او وحدہ، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دی او عظیم اور لا ریب کتاب ہے، جس کتاب دے نال جس نے یاری لا لئیے نا، اس جہان دے اندر وہ کامیاب ہو گیا۔ ایسے نشین فرما لو میری اس بات نو جڑی میں جناب نو عرض کر رہا ہوں۔ مستدرک کتاب و تلاوت دے اندر ہے جڑی روایت ہے، اے تواڈے مطلب اندر دے وچ بھی ٹھنڈ پہنچائے گی نا، دل جگر دے وچ بھی۔ توجہ فرمایا اے جڑا قرآن ہے نا، قرآن ان القرآن مأدبۃ اللہ، فرمایا جڑا قرآن ہے اللہ دے دسترخانہ دے وچوں ایک دسترخوان ہے۔ فرمایا فَكُلُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فرمایا اے دے کول آیا کرو تے اپنی چاہت دے مطابق کچھ نہ کچھ کھادا کرو۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے قرآن تے قرآن ہے، اے دے تے لفظ ہیں، دسترخوان تے ہوندا ہے جے دے اوتے کوئی خوراک ہوے، بندہ اودے نال صحت مند ہوے۔ ہن دا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید اللہ دا دسترخوان ہے تے دے کول آؤ تے اپنی خوراک کھاؤ۔ اور میرا چاندے دے ویکھیے دا مطلب اسا سمجھدے نہیں، مطلب ہی ہوئے اور صحیح ہے۔ ساڈا جڑا جسم ہے نا، یہ صرف جسم نہیں ہے، یہ جسم مثل مکان ہے، یہ دے وچ ایک روح بھی ہے جے دے نال حرکت پیا کردا ہے۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، جے دے نال بولدا پیا ہے، اے روح ہے، روح نکل جانی ہے تے جسم تے مکان ہے تے ویلا ہے۔ مکان جیڈا بھی سونا ہوے، کوٹھی جیڈی بھی سونی ہوے، وچ وسن والے حسن تے گل بنسی نا، تے ساڈے اس مکان دے وچ ساڈی روح ہے۔ لیکن یاد رکھیا ہے اے گل بڑی سنن والی، اے جڑا ساڈا جسم ہے نا، اے اللہ نے 4 چیزاں تو بنایا ہے۔ کتنی چیزاں نال بنایا ساڈا جسم ہے؟ 4 چیزاں۔ اینو آدھے نے عناصر اربعہ، اور وہ کیا نے؟ اگ، پانی، ہوا تے مٹی۔ لو یہ 4 چیزاں ہی نے، اگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 چیزاں دے نال انسان بنیا۔ یہ 4 چیزاں زمین تو لب جاندیاں، تے جے ایتھے لب جاندیاں نا، تے اللہ نے اس جسم دی جڑی خوراک ہے وہ بھی زمین تے رکھی ہے۔ ساڈے واسطے ویکھ لو کنک ہے، ساڈے واسطے فروٹ ہے، ساڈے واسطے جو کچھ ہے، یہ سب دا سب ایتھے دنیا دے اوتے موجود ہے۔ کیوں؟ ساڈا جسم ایتھوں بنیا ہے، تے اس جسم دی نشو و نما واسطے جڑی خوراک ہے وہ بھی اللہ نے ایتھے رکھی۔ اس جسم دے وچ جڑی اللہ نے روح گھلی ہے نا، روح گھلی ہے آسماناں تو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے حال، توجہ فرمائے سو تے مڑ میں کوئی تانوں اگلی گل سنا سکنا۔
یہ جڑی روح ہے یہ کتوں گلی ہے؟ آسمانہ تو. یہ روح جی آسمانہ تو ہے. میں تمہیں سمجھاؤਣ واسطے کہہ رہا اللہ نے اپنی بارگاہ چ گلی ہے. یہ اور سوکھا کر دینا تے اللہ نے یہ خوراک بھی اپنی بارگاہ چ گلی ہے. تے تسی آکھو گے خوراک کیا ہے؟ میں کہ جی تو روح آئی ہے نا اتوں دی خوراک بھی آئی. خوراک کیا ہے؟ خوراک میرے رب دا قرآن ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. یہ ساڈا جڑا جسم ہے یہ ایتھے بنیا ہے, یہ خوراک ایتھے ہے. اور ساڈی جڑی روح ہے یہ اللہ دی بارگاہ چ آئی ہے تے اللہ نے یہ خوراک بھی اتوں ہی بھیجی ہے. ساڈا اگر جسم اے خوراک کھاونا چھوڑ دے تے یہ بالکل ناکارا اور کمزور ہو جاتا ہے. تے ساڈی روح دی خوراک اے روٹیاں پانیاں نہیں ہو میرا چن ہے. اے صوفیانہ تفسیر کردا پیا جے سمجھ آوی تا. ساڈی جڑی روح دی خوراک ہے وہ اللہ دا ذکر ہے, وہ نماز ہے, وہ تلاوت ہے. تے اپنی روح نو بھی کوئی دی روٹی کھوایا کر. ہن سمجھ آئی آپ حضرات نو؟ اے دا مطلب ہے کہ جس لے اسی اپنی روٹی کھائیے فروٹ کھاویے ساڈا جسم ترکڑا ہو جاتا ہے. جس لے قرآن پڑھیے ساڈی روح ترکڑی ہو جاتی ہے. اے ہن جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں آپ نو تو کتنا عرصہ گزر گیا جناب من. اسی تے قرآن مجید قرآن رشید دی تلاوت تو دور ہے. اور ناراض نہیں ہونا, میں پہلے آکھیا سی اپنے من نو پوچھ کے دسو کتنا عرصہ گزر گیا. کئیاں بندیاں نو بھی اپنے ہاتھ دے نال کھول کے قرآن نہیں پڑھیا, کئیاں نو 6 مہینے, کئیاں نو سال. اور اللہ نہ کرے کو بدبخت کمینہ ایسا بھی بیٹھا ہوئے جنہیں پوری زندگی ایک باری قرآن نہ پڑھیا ہوئے. اور یہ جڑے حالات چلتے پہنے میں لگتا ہو سن ضرور, پر اللہ کرے اس مجمع کوئی نہ ہوئے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا, حدیث سناندہ گپ نہیں ہے میرا چاہنے پنجابیت تائیں لے جائے ورنہ روایت ہے. حضور نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن نہیں نہ پڑھے ہویا او دا سینہ انجے ہے جی میں بندہ کوئی محل بنا کے اجاڑ دیتا ہے. بناندہ ہے پر وسدہ نہیں. تینو رب نے بنایا ہے, تیرا سینہ بنایا, پر تو قرآن دے نال انو وسایا نہیں ہے. تے جڑا قرآن دے نال اپنے سینے نو وساوے, اپنی زبان نو تر کر لوے, وہ نیزے تے بھی چڑھ جاوے تے مڑ بھی پڑھدا شروع ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ تے میں جڑی بات عرض کی تھی انو دوبارہ پھر سنو. الم نجعل لہ عینین, فرمایا کیا اسی انسان تینو 2 اکھی نہیں دتیاں؟ یہ دتیاں نے تے بڑے توجہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ دا استعمال صحیح کر. سب تو پہلے قرآن بکھرا نمبر 1. نمبر 2 اس سے بہت لمبی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن میں چاہنا کہ اگلی تشریح بھی مکمل ہو جاوے. دوسری بات فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ, فرمایا اس نظر دے نال جے ویکھنے تے کعبہ ویکھ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے یار, سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا خانہ کعبہ دے وچ جا کے حضرات علماء تشریف فرمانے یہ مسئلہ جڑا میں تانوں دسدا پیا اوتھے کئیاں بندے میں ویکھیا گوٹھے چ بیٹھ کے قرآن پڑھدے رہندے یا او نا کدائیں چونڈے چ وڑ کے تے نفل شروع کر دیندے. حالانکہ اگر صاحب بارے شریعت نو پڑھ لو نا تے بہت سارا مسئلہ حل ہو جاندا ہے. فرمایا کہ اوتھے کعبے نو ویکھنا بھی اتنا ثواب ہے جتنا بندہ نفل پڑھن والے نو ثواب دیندا ہے. اور اگر بندہ کعبے نو بیٹھ کے ویکھدا رہے تے پھر بھی اودا ثواب ہے. یاد رکھ لو کیونکہ النظر الی الکعبہ یہ باقاعدہ روایت دے وچ آکھیا گیا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ ہن میں گل کیوں کی تھی؟ بعض اکثر اوتھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں میرا چن پڑھنا چاہیے ہے, پر قرآن تو تینوں ایتھے بھی ڈھی جاسی تو ایتھے بھی پڑھ سکنا ہے. کعبہ تے اٹھائی ہیں نا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کعبہ اوتھے ہی نو رج کے دیکھ لے, نفل تو ایتھے بھی پڑھ سکنا ہے. توجہ نہیں فرمائی میری بات پر؟ تو آپ قرآن یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں کہ اتنے پڑھنا منع ہے, پڑھ ٹھیک ہے, لیکن تو اگر کعبہ دیکھ لے گا تو قرآن پڑھنے کا موقع تو تینوں ایتھے بھی مل سکتا ہے. یہ ہر کہتے مطلب نہیں کہ قرآن اتنے نہیں پڑھنا, پڑھو. لیکن کئی بندے آتے ہیں میں 5 پڑھ لین تو میں 7 پڑھ لین, تو میں کہا اگر تو کعبے نو ویکھے تو تینوں ویکھن کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے. سمجھ آئی؟ یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. اور یہ مطلب ہر کہتے نہیں لینا کہ قرآن اتنے پڑھنا نہیں, پڑھو, لیکن کعبہ اتنے ہی ہے انہوں رج کے زیادہ بے. اچھا اگر یہ بھی سمجھ آ گئی ہے تو میں تھوڑا جا جناب نو اگے لے کے چلا. امام سیوطی رحمت اللہ تعالی توجہ ہے بھائیاں دی؟ تو میں آپ نے امور آخرت دے اوتے ایک رسالہ ترتیب دیتا ہے. او دے وچ آپ نے لکھیا ہے قیامت والے دیہاڑے آقا کریم علیہ السلام دی ملاقات ہونی ہے خانے کعبے دے نال. اے کعبے دی بھی ہسٹری سن لو. تے آقا کریم نے فرمانا او کعبہ تو کدھر پھرنا ہے؟ انہیں نہ بول کے دسنا ہے. حالانکہ کعبہ پتھراں دا بنیا تے پتھراں بھی بول پینا ہے. میں کہ سائیں ترکڑے ہونے تے ہر شے نو بلا لیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کعبے نو پوچھنا بھی کعبہ تو کدھر پھرنا ہے؟ انہیں آکھنا بھی حضور جنہیں جنہیں مینوں ایمان دی حالت وچ ویکھیا طواف کیتا ہے نا, یا جنہیں حج عمرہ کیتا ہے, جنہیں مینوں بس ویکھے میں اج دی شفاعت کر کے انہوں میں لبدا بنا تو میں جنت میں لے کے جانا ہے.
बड़ी गल है भाई, काबा पत्थर का बनया होया, उन्होंने इतनी सियाण भी है, पहचान भी है, सारा जानता भी है। इत्थे मैं मौलवियों को पूछना तो चाहना ना, सुनिया तो इलावा, क्यों हजरत, सुनिया तो इलावा जेडे आदरे हजूर शफात नहीं करेंगे। मैं क्या मेरा मांगा तू भी सच्चा, तेरी करनी जो नहीं, शफात साड़ी करनी हुई ना, मर रहे तेरी करनी जो नहीं, तू भी सच्चा है। लेकिन एक मैं तेन गल दसा भाई यार, एक काबा सारियां दी सिफारिश करेगा, ये सारियां नू सियाणेगा, ते जे दी नजर दे नाल काबा बनया मुस्तफा शफात नहीं करनगे। क्यों भाई, तवज्जो है कि कोई नहीं है? गोडे छड़ो ना सरकार, बहुत सुस्ती वाला माहौल बनाई बैठे हो सरकार, नाराज नहीं होंगे आप हजरात, गिरामी कदर हजरात। मैं जी बात अर्ज करता पिया, खाना काबा क़यामत वाले दिन शफात करेगा, ते काबा बनया कि फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। समझ आ रही है? भी एक अलग मौजू है कि काबा किवें बनया, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता। नबी पाक दे दिल च ख्वाहिश पैदा होगी कि ऐ काबा होना चाहिए, ते फरमाया हबीबा हुण 2 रकातां पढ़ के सलाम फेरेगा ते मोड़ ऐलान करेगा, ए महबूबा वास्ते एडियां लेटा नहीं हुंदियां, तो नमाज दे विचे मुंह फेर दे काबा बदल गया। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, महबूब के लिए नमाज में हो गया, जोर दी नमाज पढ़ी पे 2 रकातां हो गईयां, 2 रांधियां, ओ काबा उद्दे ओ उद्दे, फरमाया हबीब उद्दू हटा के इद्दे च करो, ते पिछले भी नहीं आके हजूर नमाज तो त्रुट नहीं गई। नहीं तवज्जो फर, आज कहते हैं नमाज का ख्याल, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। तो जो नबी मुड़ के आए तो सारे जियारत की थी है, मैं कहा जो जियारत नाल नहीं त्रुटी तो वड़ के मर नहीं ख्याल नाल किवें टूट जाए। खुदा दा खौफ कर, तो जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आखेगा तो मुड़ मैनू दस केड़े मुहम्मद दा ख्याल आएगा। कोई तो खुदा दा खौफ करो मुल्ला, गल्लां हिंदू वालियां करना है ते बढ़िया मौलवी बैठा है। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा, कमजोर बंदे के पास की बात नहीं है, ये हजूर की शान है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे दे। तो आका करीम शफात नहीं करेंगे, जा छणकने तेन क्या आख्या? आका करीम दे कोल पूछा गया हजूर तुसी कितने दी शफात करोगे? आपने फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत li उम्मती li अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। फरमाया लोगो क़यामत वाले दिहाड़े इतने बंदियां दी शफात करे सा, इतनी तुहाडी दुनिया ते दरख्त नहीं, इतने दरख्तां दे पत्ते नहीं, उतनी तुहाडी जमीन ते बजरी नहीं, जितनियां नु बख्शवा के मैं मुहम्मद जन्नत वे लेके टुर। अल्लाह तवज्जो है भी सब हज़रात की, बात कहीं दूर ना चली जाए। मैं सिर्फ ये इशारा दे रहा था कि काबे को देखना भी इबादत है। जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, खाने काबा को देखा, ठीक है? ए जेड़े अपने मोबाइलों दे विच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए, अपने मोबाइलों दे विच जेड़ियां तस्वीरां लाई वदे हो हैं, खाना काबा दी लाओ या रोजा रसूल दी लाओ या गौस पाक दे मजार दी लाओ या मेरे दाता दी लाओ। समझ आ रही है मेरी बात दी? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते है जेड़े दूसरे नाजायज मनाजर ने ना, आजकल तो फिर कुड़ियां दे फोटो ला लेंदे ना जी। खुदा दा खौफ करो यार, खुदा दा खौफ करो, सानू इस चीज की इजाजत नहीं। जो ही अख ने देखना है वो सारा नापाकी वाला सिलसिला ही अंदर जाना है। सानू वो पाकीज़गी और तहारत नसीब नहीं होनी। पाकीज़गी और तहारत नसीब होने वास्ते सानू चाहिए असी या खाना काबा वेखी या रोजा रसूल वेखी। दो चीज़ां हो गई, पहली कुरान और दूसरी काबा। ये जागदे बैठे हो तो तीसरी भी सुना। अल्लाहु अकबर। ए जड़ी मैं तफसीर कर रहा ना, ये तफसीर रूहुल बयान दे अंदर इस आयत दे तहत लिखे हुए है, इस वास्ते मैं जनाब नु सुना रहा हूं। वैसे बहुत सारे आइमा मुहद्दिसीन कराम ने बेशुमार मकामात ते इस हदीस नु दर्ज फरमाया। फरमाया तीसरी चीज क्या है जिन्हों अख दे नाल वेखण दा सवाब हुंदा है? वन नज़रु इला वजहिल आलिम। फरमाया जेड़ा आलिम रब्बानी होवे ओदे चेहरे नु वेखना भी इबादत है। ओदे चेहरे नु भी वेख्या करो अपनी नजरां दे नाल। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन आलिम बंदे दा पुत्र होना चाहिए, डीजल ना होवे। नहीं 5 किलो दा सिर हिलाया तो गुजारा नहीं ना बनना। डीजल नहीं होना चाहिए, हजूर दा आशिक होवे। डीजल ते पेट्रोल ते सीएनजी ते गैस ते तेल ते ना तले, बल्कि जे चले ते मुड़ लपैक दे नारे। बोलो जेड़े चुप बैठे जब लपैक ना मर गया तो मैं तुहानू संभाल नहीं सा। हाँ
اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہو. جزاک اللہ, اللہ کریم آپ کو. جی جزاک اللہ, تشریف رکھیے بھائی, اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. کو گل سمجھ آئی بھراواں نوں کہ کوئی نہ آئی؟ فرنٹ سیٹ آنے دا زیادہ حق بندا ہوندا. ذرا آپ توجہ فرماؤ ذرا. عالم دے چہرے نوں ویکھنا یہ بھی ثواب ہے, عبادت ہے. اور اپنی اکھ دے نال ویکھنا ہی تے جڑیاں صحیح چیزاں ویکھنا نے, جویں قرآن نوں ویکھنا ہی ثواب ہے, کعبے نوں ویکھنا ثواب ہے, عالم دے چہرے نوں ویکھنا ثواب ہے میرے بھائی. لیکن میں اے حدود و قیود ضرور بیان کرے سا کہ عالم کیڑا ہوئے, عالم ربانی. ایک میں لفظ بولے ہے یہ دے اندر ساری تشریح و تفصیل موجود ہے. عالم ربانی کے نوادن اے دے وکھیا ہوں میں تھوڑی جی وضاحت کر لما تے فرق ہو جانا ہے. پہچان لویا چہرے مڑ کیڑے خوش ہوندن تے کیڑے نہیں. عالم ربانی یہ ہوندا ہے جے دی تقریر سنن دے نال بندے دے دل دے وچ حضور دا پیار بھی زیادہ ہو جاوے, صحابہ دا پیار اور ادب بھی زیادہ ہو جاوے, اہل بیت دا پیار اور ادب بھی زیادہ ہو جاوے, تے اللہ دے ولیاں دا پیار اور ادب بھی زیادہ ہو جاوے. یہ عالم ربانی ہوندا ہے. تے جیڑا ہی نہ کسے دے خلاف ہوے تے مڑو تے پلیت ہویا. مٹھے بولو کدھر کو سننا نہ لوے, وہ پلیت بندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کئی صحابہ نوں پے جاندن, کئی اہل بیت نوں. میں کہ تہاں تے جواب دیواں بابے خادم دی بولیا در اور کتیا مالکاں نوں پے گیا. تسی کون ہوندے ہو صحابہ تے اہل بیت نوں بھوکن والے؟ اج خدا دا خوف کرو یار. آج تسی یہ سن دے, اے ہن موبائل دا دور ہے نا, اے میں چھلے مچھے مننے نکے موٹے بڑے چھوٹے کاڑے پیڑے کتے بلے سن دے رہندے ہو. خدا دا خوف کرو کہ اپنا سنی سن. یہ جڑا ہاتھ ہے ذرا ہن چاہ کے بولے نا, میں ویکھاں بھی سنی مجمع بیٹھا سارا. سنی مولوی سونے ڈولیاں نوں سننا ہے. اور پھر کیا مرزے انجینئر تے پلمبر ایک کتے نوں دین سمجھ آیا؟ خدا دا خوف کر. دین جے نوں سمجھ آیا میرا داتا بنیا یا میرا خواجہ بنیا؟ یار خدا دا خوف کرو. اس واسطے چبل نوں سنن دا کی فائدہ ہے؟ تانوں کیا آکھیا اینوں دین سمجھ آئی گورے نوں؟ اے تے قادیانیاں ترا کنجر نکلے گا. میری گل لکھ لویا ہے, اے نہ نکلے تے گل ہے. اور ویسے بھی جڑا صحابہ نوں پے جائے, اہل بیت نوں پے جائے, بزرگاں نوں پے جائے, اس تو بڑا کمینہ بے غیرت کون ہو سکدا ہے؟ اور اے میری گل بھی سنیں, آدا جی میں انج دے تقریراں کر چھڑیاں نے کہ لوکاں نوں میں ولیاں دے در تو پیچھے کر چھڑیا ہے. آ میں کیا خاندانی بے غیرتا سن داتا دے دربار تے لوکا دھماکے کیتے, او تار راس نہیں گھٹیا کتے آ تیری ویڈیو نال کی بننا. اجا چند کنجر ہون گے جڑے تینوں سن دے نے, تے تو کون ہے یار؟ زندہ بندہ بولے, زندہ بندہ. دوسرے بندے نوں چھٹی ہے. توجہ بھائی توجہ, بیٹھ جائیے بیٹھ جاؤ شاباش. یہ آج کل بڑا ہوندا ہے کہ ہمارے نوجوان لکھ لعنتی ہو جائے, نوجوان بے غیرت تے جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں. پیو دی تو سندا نہیں ہے, پیو دی سننا. کیوں سر سٹی بیٹھے ہو؟ سٹیج تے بھی کئی بندے پریشان بیٹھے نے. میرا مانگا بولو سبحان اللہ تعالی. کمال والی گل ہے جناب. میری سپیڈ 180 دی ہے, میں تو 70-80 تے بیٹھا. فقیر جلے رینچ ٹیٹ کر دے نا سا بند ہو جاندے ہی نے. یہ فقیر نو اعزاز حاصل ہے الحمدللہ علی احسانہ. بھائی مسلک واسطے ساڈا غصہ ہوندا ہے, ساڈا کسے اور شے واسطے نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے اس کمینے نو سننا 3 منٹ دا ویڈیو کلپ ہے, تو سن کے پیچھے ہٹ گیا. اور چل میں بابوں کو نہیں مانتا. میں کہ سب تو پہلے جڑا بابے دا مخالف بنیا سی پتہ کون سی؟ او دا نام شیطان ہے. ہن جڑے ہن چوپ شاہ بن کے بیٹھے نے, جی میں ہلوڑ دیاں ڈیماں ہوندیاں بولیا تے کرو مرو. خدا کے بندے, میں یہی تو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہیں خدا دے بندے سمجھن دی کوشش کرو. جنہیں سب تو پہلے بابے دا انکار کیتا, شیطان بنیا کہ نہیں بنیا؟ دسو مینوں. آج یاد ہے میں کہا ہر زمانے دا شیطان ہوندا ہے. اس واسطے ایویں ڈرامے ہوندے نے جناب. پھر بس اوقات او ہمیں شیطان کہہ دیا. میں کہا شکر کر جی ایو کو جا کے آئے, اجے بہت کچھ اگے ہونا ہی. ٹھیک ہے, توجہ فرمائیے. یہ کسی کے پالتو کتے ہوتے ہیں اور روٹی ڈالتے رہتے ہیں اور یہ بھونکتے رہتے ہیں, اور روٹیاں بھی حرام, یہ دا بھونکنا بھی حرام. سنیو تساں حضور دے عاشق بن جاؤ, اس جہان تے بھی خیر تے اس جہان تے بھی خیر. اللہ سمجھ آ گئی آپ حضرات نو؟ یہ آ گئی ہے. تو میں جڑی بات کردا پیا
والنظر الى وجه العالم عالم ربانی آج کل پوچھتے ہیں کہ سنیے بڑے بچے دیو بندی بھابی شیعہ سارے فیس بک والے بھی سارے چلے مچھے من نکے موٹے بڑے چھوٹے بمول اچھا کہ سنیے میں تینوں سوکھی جی گل دس دیتی ہے جی دی تقریر سن کے نبی پاک دی محبت اور عشق اور ادب ود جائے صحابہ دا ادب اور عشق اور محبت ود جائے اہل بیت دا عشق اور ادب ود جائے ولیاں دا ود جائے او نو سن لیں جے دی سن کے شک پہ جائے سمجھی پکا کتا ہی چپ ہو گئے ہو کوئی رشتہ داری لگدی ہے صحیح ویسے کدوں نا کوئی تار شاٹ ہے مینوں لگدا ہے نہیں ہونا چاہیے اللہ سے خیر چلا جزاک اللہ خیر واسن الجزا توجہ کر بھائی توجہ کر توجہ بیٹھے ہو اے مینوں سپیشل آکھیا بھی آکھ یار تیرے سٹائل نو بڑا پسند کردے نے اللہ اکبر گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھو سب تو پہلے فرمایا الم نجعل له عینین تینوں اکھی نہیں دتیاں یہ دا مطلب کیا ہے اکھی نو صحیح استعمال کر کیا دیکھنا ہے فرمایا سب تو پہلے قرآن دیکھ پھر کعبہ دیکھ پھر عالم دا چہرہ دیکھ اور پھر فالنظر الى وجہ الوالدین فرمایا اپنے ماں پیو دے چہرے نو دیکھ حکم ہے اب اپنی آنکھ نال کی دیکھنا ہے اے نصاب دیندا پیاں سمجھ آ رہی ہے سے دیتا ہے تو علماء لکھیا اور میرے آقا نے فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والدی او احدهما كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة فرمایا کیڑا خوش نصیب بندہ اپنے ماں پیو دے چہرے نو ویکھے یا دعا دے وچوں جڑا ایک موجود ہوے او دا ویکھے اللہ تعالی ہر نظر دے بدلے قبول حج دا ثواب عطا فرما دیتا ہے سمجھ آ رہی ہے 10 لاکھ روپے ہائی دا ریٹ ہو گیا 10 لاکھ حکومتی طور تے اس دفعہ 7 لاکھ روپے دا ہویا ہے مالک قبول کرن تے باویں نہ کرن لیکن ایتھے 1 روپیہ بھی نہیں لگدا اینج کر کے ویکھ کے ہسنا ہی با توجہ تو نہیں نہ فرمائی یہ حج بھی ہیں مقبول تو بول لو نا یار حج بھی مقبول ہے اور صحابی نے پھر پوچھا بعض روایات دے وچ کتنی باری دیکھنا میں ہن تہاڈی بولی ترجمہ کرنا ویسے 70 تے 100 دے لفظ ہیں مینوں انج لگدا وی نہیں آکھے ویکھن والا تو ترکڑا ہون والا بن ویکھی جا تے ثواب لئی جا اللہ سمجھ آ رہی ہے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو آخر یہ ساڈا ماں پیو ساڈا لڑدا بہوں او مر رہے تینوں وجہ دا نہیں پتہ ماں پیو کول جاندا ہی اے موبائل نال بیٹھا ہے بھئی او مڑ پیو نے پوچھنا تے ہویا بھئی اس پیو نال گل کرنی ہے یا اس پیو نال کرنی ہے نہ بول لو آ بیٹھے ہیں ہن آیو قابو گرامی قدر حضرات خدا واسطے سمجھو نا یار ماں پیو کو 10 منٹ پڑھنا ہے اور پوری توجہ تو دیو نا اور پوری توجہ حاصل تو کرو نا توجہ نہیں فرما رہے آج تو سب کا طریقہ ہے آج ہی ماں باپ کا ڈے ہے مادر ڈے ہے فادر ڈے ہے بڑی گل ہے جناب ہمارے اسلام میں ہر دن ہی مدر ڈے ہے ہر دن ہی فادر ڈے ہے تینوں کہا کیا سال دے وچ ایک دیہاڑے جناب لیے بنا تے اپنا پوسٹر شوسٹر چڑھا تو بلے بلے کیا بات ہے جناب بندے دا پوتر بن یار ماں پیو نو ویکھیا کر انہاں دے کول بیا کر ادھی بیماری دور ہو جاندی ہے جلے پوتر آ کے حال پوچھدا ہی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اور اپنے ماں پیو دی خدمت کیتی کر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نے ایک شخص آیا اس نے آ کے کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اذنبت ذنبا کثیرا یا رسول اللہ میرے بہت گناہ ہیں فہل لی من توبتن میرے واسطے کوئی توبہ حالانکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا حضور فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ جڑا بندہ کلمہ پڑھ لے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کردا ہے لیکن وہ بڑا پریشان سی اس نے کہا میں بڑے گناہ کیتے ہیں تو میری کو توبہ آپ نے فرمایا اللہ کا والدان اور ماں پیو ہے ہی اس نے کہا نہیں فرمایا اللہ کا خالتن او خالہ ہے ہی ماں دی بہن جیا فرمایا جا خدمت کر اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما چھڑے گا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یہ ہے ماں باپ بلکہ یہ ہے ماسیاں توجہ ہے نا ایک کدی ایسا اسلام سیکھے تو موڑ چاہ سے ہون تے آج کل بندہ اپنے گھر شادی رکھ لوے ماسیاں منی ون تے پھوپیاں گئیاں
تے جے پھوپیاں منی من تے باسیاں گئیاں شادی رکھ کے بندہ چڑھ گڑے تے جاندا کینو مناواں تے کینو رساواں بیٹھے ہو یہ دا مطلب ہے اسی اسلام دے سائے دے وچ رہ کے کدی شادی کیتی نہیں اسی ساڈے اپنے ڈرامے مکن تے موڑ ہے نا اس واسطے تھوڑا جہا اپنے آپ کو سنبھالو لیکن جڑی میں بات سمجھا چار چیزاں میں جناب دے سامنے بیان کیتیاں علم نجعل لہ عینین سمجھ آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی سیرت تے عمل کرنے دی کوشش کرو اینو تو پرائے بھی من گئے صرف اجے نگاہ دی بات ہے لیکن میں تانوں ایک گل ہور دسنا ایک عیسائی گزریا عیسائی او دا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ یہ دا نام ہے اس نے کتاب لکھی ہے او دے اندر پوری کائنات دے اسا کہ جدوں تک دی میری معلومات ہے نا 100 بندے ساریاں تو زیادہ اعلیٰ شخصیات میں نظر آئیاں تے میں وہ کتاب لکھی ہے تے 100 دے وچ جدا سب تو اتے نا لکھیا ہے نا وہ تیرے تے میرے محمد عربی دا نام عیسائی ہو کے او عیسائی سارے آگے لانگراں کاٹ کے انہاں کیا تو عیسائی ہیں بالکل آئے تو کتاب لکھی اس کے لکھی ہے او بند کرو بھائیا اوئے نہیں یہ آواز بند کر دے لاما کے پھر کٹھے لاما گے پہلوں گالتا سننا سبحان اللہ فرمائیے بلند آواز کے ساتھ ادھر دیکھے میری طرف انہوں آ کے پوچھا لگے بھی تو کتاب لکھی بالکل تو عیسائی ہے ہو سکے عیسیٰ علیہ السلام کا مننا ہو سکے ہاں جی ہو سکے مڑا اپنے نبی نے نام تے کیوں نہیں لکھیا اللہ کر کے تو سمجھ آ جاوے ہو سکے جناب اے کتاب میں عقیدت دی بنیاد تے نہیں لکھی میں میرٹ دی بنیاد تے لکھی ہے تے کائنات وچ پہلے نمبر دا میرٹ اگر بندا ہے تے محمد مصطفیٰ دا بندا توجہ ہے جنوں اپنے نبی دی شان سن کے سمجھ آئی سبحان اللہ تے آکھے نا یہ ہے اسی اپنی اکھی دے نال کدی حضور دی سیرت ویکھ لئیے اوے انہوں اگلے پوچھا کی تینوں نظر کی آیا ہے اے جواب سنیا ہے اے اس نے اپنی کتاب وچ لکھیا اسا کیا اس نبی ورگی صورت بھی کسے دی نہیں تے دی ورگی سیرت بھی کسے دی سمجھ آ رہی ہے سیرت بھی سب سے اعلیٰ ہے اور صورت بھی سب سے اعلیٰ ہے اسا کیا میں کتاب میرٹ دی بنیاد تے لکھی ہے میرٹ اگر ویکھاں تے نمبر حضور دا پہلے آ میرے عزیزو لیکن آج اسی حضور دی سیرت بلکہ کئیاں نو آج جتنے بیٹھے شاید بھی نہ پتہ ہوئے بھئی سیرت آ دیکھے نو ہیں سیرت مصطفیٰ اور کئی ہو جائے کمڑے مولوی بھی آگے ساڑھے گاٹے فٹ ہو گئے انہاں کیا میلاد مناتے ہیں تو سیرت کیوں نہیں مناتے اور میں کہا نسل مکی ہو بڑھ کے مرنی میلاد منانے والی چیز ہے سیرت اپنانے والی چیز ہے پیسے گنن دے چکرہ چھ بیٹھا ہے سبحان اللہ تی آنکھو جا پیسے ہی تقریر اتنا گول کرو میلاد منانے والی چیز ہے اور سیرت منانے والی چیز ہے اب سیرت کسے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ نے بچپن کیسے گزارا جوانی کیسے گزاری بڑھاپا کیسے گزارا نبی پاک علیہ السلام نے سفر کیسے کیا حج کیسے کیا نماز کیسے پڑھی جنگ کیسے کی تجارت کیسے کی بیویوں کے ساتھ کیسے رہے آپ غلاموں کے ساتھ کیسے رہے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے آپ نے صبر کیسے کیا معراج پہ کیسے گئے نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک زندگی کے گوشے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے چلا ڈرنا کیوں ہوں چلا لبیک دے نعرے تو گھبرایا نہ کرو توجہ جزاک اللہ اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے لبیک دے نعرے تو گھبرایا نہ کرو ہو رہا ہوں دن یہ رہا دنے بس سٹیج سے لگے گا اگر 10 لینیا مڑ کتوں لگے گا بولو تو صحیح چاہ میری آماں ایچ لگے گا نعرہ ہوں تیرے پیو دا متھا جب مر رہے نعرہ لگے گا سمجھ آئی ازی آنیا یہ کوئی قید نہیں سٹیج سے یا نیچے سے باس یہ آنیا ٹائم پہ لگے گا ٹائم پہ بس اللہ اور گھبرایا نہ کرو اس نعرے سے بھائی گھبرایا نہ کرو کہیں مولویت پیران بڑی پیڑ ہوندی ہے مر پر دے ناتے مردہ بیٹھا ہے یاد کر لیکن سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے میرے عزیز فرما علم نجعل لہ عینین اسا تو انہوں 2 اکھی نہیں دیتیاں
اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک چھوٹی سی بات اور کہہ کے آگے گزر سکتا ہوں. ناراض نہ ہوں تو تقریباً ہر بندے کے پاس موبائل ہے, بلکہ جی کو تنخواہ 50,000 دے ہوئے وہ مجبوری بن جائے دو رکھنا, وہ ڈیش بازی بھی تو مارنی ہوتی ہے. دو موبائل رکھے ہوئے ہیں میں نے, ہیں چلو خیر, بہرحال سارا کچھ کر میرا چاہنا ہے. اس موبائل کو نا اپنے گھر چل کے پاک کر دینا. جتنے مجرے نہیں آئی ڈیلیٹ چکریں نہیں بولیں گے, جنہ کرنے نو تو بولیں نہیں پائے بات چیز آ رہی. اپنے موبائل میں سے اگر لڑکیوں کی تصویریں ہوں تو نکال دینا. کوئی بھی ایسی تصویر جہدے نال تیری دنیا دی محبت والے پاسے جاویں اونوں کڈ دے. یہ چ رکھ نعتاں, یہ چ رکھ رب دے قرآن دی تلاوت. کلیاں بہ کے جو لوگ کے جو چھتاں تے چڑھ کے بھور جیاں چلا کے گند وینا ہے, مرے اتھے بہ کے خانہ کعبہ نہیں ویکھ سکدا, روضہ رسول نہیں. مشورہ ہے میری طرف سے, یقین کرو آج جڑے نوجوان بیٹھے ہو تو سب برباد ہو چکے ہو. ادھے تسی اغوا ہو چکے ہو, نہ دین دے رہے ہو تے نہ ماں پیو دے رہے ہو. راز نہ ہویا ہے, ادھے تسا فارغ ہو. لیکن اللہ دا نائے نے ہون بھی واپس آ جاؤ, یہ دین بڑی جلدی بندے نو عزت عطا فرما دے. میرا ہر روز دا سفر جامن دا ہوندا ہے 2-2 3-3 جگہ تے. مالک نوکری لائی ہوئی قبول چکرے, آمین تے آکھو جی. میں کئی نوجواناں نو ویکھیا, یقین کرو نا باہر گٹر تے بیٹھے ہوندے, یقین اللہ تے فرماؤ, او کسائی دے پھٹے تے بیٹھے ہوندے, تلے کتا بیٹھا ہوندا, اوتے چوسا بیٹھے ہوندے تے کال رلائی پے ہوندے. میں کہ ہوں میں تے اے تلوار رشتہ دار تیرے کیویں رلاواں؟ تلے کتا بیٹھا ہے, اوتے اے بیٹھا ہے, کال رلائی بیٹھا ہے, پتہ نہیں تیرا کیڑا کام پتھا کھلوتا ہے. میں کہ جی محنت اس بڑی کیتی پر پاکستان تے مڑ قرضہ چڑھ گیا. محنت اس بہو کیتی, پڑھائی برباد کیتی آئی, سکولوں فیل ہویا ہوں, سمجھ آئی. رشتہ داراں تیرا کو رشتہ ہویا تو موڑ دیتا بھی ہے, تو چبل دن ب دن فیل ہوندا جاندا ہے. انہیں نا ٹائم اپنا نیندر اپنی ضائع کیتی ہے, تے بعد جتھے تو کالا رلائی بیٹھا ہے یہ وہ نال کر بھی لئیے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا, نہ ایدو کر رہے ہیں تو نہ ابو کر رہے ہیں. اور کسے ایک دا تے رمیاں ایس چھوڑے دے سر تے تو سلیم اینو ایڈا سر تے نہ چڑھا. اللہ دا نام ماننا, اینو پاک چکر. سمجھ آؤں دی پئی ہے؟ میں تمہیں ایک حدیث سنانا. میرے نبی نے فرمایا برو آباءکم تبرو ابناءکم عفو نساءکم تعف نساءکم. فرمایا اپنے ماں پیو دی عزت کرو, تواڈے بچڑے تواڈی عزت کرسن. لوکاں دیاں عورتاں نو پاک دامن ران دیو, تواڈیاں عورتاں پاک دامن راسے. اگر تسی لوکاں دیاں عورتاں نال بدکاری کیتی تے پاک تیریاں بھی نہیں رانیاں, تینوں دینا پینا ہی. سارا نصاب ایسا. او نوجوانہ کی پیا کرنا, میں تینوں دسنا, یہ سمجھ آ جاوی تاں ایو جی تقریر ہوندی تے اوکھی ہے. اگلی واری تسا سدنا تک کوئی نہیں ہے, تو مینوں پاک کے سمجھ آؤندی پئی ہے. لیکن آج تو میں جڑا موضوع ہے تے وفا کر جاواں نا, گرامی قدر حضرات دھیان میرے ال کریا ہے. میں بھی تینوں دسنا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جتھے نہ موبائل لینا پاؤندا ہی, سمجھ آوی تو بولنا, ورنہ نہیں. فرنٹ سیٹ والے جوان جڑے چوک بیٹھے, نہ سم لینی پاؤنی ہے, نہ چارجنگ کرانی پاؤنی ہے, نہ تینوں بیلنس گتاونا پینا ہے, نہ تینوں چھت تے چڑھ کے 4G لینا پینا, نہ باہر نکل کے گٹراں تے ٹبیاں تے باسیں. آخی وہ کیڑا نیٹ ورک ہے؟ میں کہ اس نیٹ ورک دا نام ہے درود پاک. درود پاک پڑھنا شروع کر دے بس. تے جے تو چاہنا ہے کہ میرے سگنل اور پورے ہو جان تے وقت مہینے دے وچ ایک رات منگدا پیاں, اور وہ بھی تیری ذات واسطے, اپنے واسطے نہیں, اپنے تیرے واسطے ایک رات منگدا پیا. مہینے چ ایک رات بنا لے, تو میں تیرا رب مہینے چ ایک رات, مہینے چ ایک رات بس, زیادہ نہیں مانگ رہا. او دے وچ بھی تیرا دل کرے پہلے 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا پوری رات کر لے. کھلو جانا اس دن, کھلو کے پڑھنا گھنٹہ پورا درود, ہاتھ بننے ہو من تو کھلوتا ہوئے جائے نماز تے کمرہ تیرا بند ہوئے, اکھی تو ہنجو ایتھو چلن تے چلدیاں سارا کچھ بھر جاوے. خدا دی قسم میں نہ تیرے دل دا زنگ کیویں نہیں لگدا. تے مڑ جدوں درود پڑھ لویں نا رج کے, رجدا تے جزاک اللہ رجدا تے عاشق نہیں ہے, پر اس تو بعد وقت 2 نفل نیت لیں تے مڑ سر رکھی چا سجدے دے, سر سجدے دے وچ رکھی چا. میں وینا تینوں چاس آؤندی ہے کہ نہیں آؤندی, تیرے دل دماغ دی دنیا بدل دی ہے کہ نہیں بدل دی. اور بندیا دنیا واسطے روندا رہنا ہے, کدی آخرت واسطے بھی رو کے ویکھ لے, کدی اپنی رب دی بارگاہ چ رو کے ویکھ لے, تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی.
ساڈے لوکاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں. اس بات نوں ذرا سمجھن دی کوشش فرماؤ. میرے عزیز جڑا تہاڈا ٹائم ہا وہ مکمل ہو گیا ہے. میں صرف ایک بات سنا کے میں تہاڈے کول اجازت چاہواں گا. فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اسا تانوں 2 ہونٹ دیتے نے تے ایک زبان دیتی ہے. توجہ میں ادھر کر لویا ہے. یہ 2 ہونٹ پتہ کیوں دیتے ہیں؟ بعض علماء نے لکھے اس واسطے کہ یہ جڑے ہونٹ ہیں یہ تہاڈے منہ نوں بند رکھ دین. یہ ہونٹ نہ ہون تے اگوں داند نظر آون تے سامنے والا مونجی ڈر کے بھج وگے. فرمایا تہاڈا پردہ رکھے ہویا سامنے اے داند سمجھو اندر والی جڑی ساری دکان ہے نا او دے اگوں شٹر لگو ہویا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساڈے منہ یہ جڑے ہونٹ ہیں یہ بیسک بند اور خوبصورتی واسطے. دوسرا یہ فائدہ یہ ہے فرمایا جلے ٹکر کھاندے ہو گرا منہ گدے ہو نا ایدوں ہی لے جا بھاویں ایدوں ہی لے جا یہ ڈھان نہیں دیندے. یہ علماء نے تفاسیر دے اندر یہ نقطے لکھے نے. اچھا فرمایا اسی طرح یہ ہونٹ جڑے نے یہ تو تساں اپنی بات سن لی بھی میں سونا بھی لکھسا ہونٹاں دے نال بھئی اندر والی مٹیریل نہیں نظر آندا پیا ہیں تے میری بتری ویکھ کے سامنے والا بھجدا بھی نہیں پیا جو میں چکراں تو سارے نکل جاون. اسی طرح میں ٹکر کھانا تے جناب ہر شے اندر راندی ہے یہ باہر نہیں بٹھیندی. بڑی گل ہے. صوفیاء پتہ کی آدن او میرا چان ایدے بھی کیا ہے صوفیاء آدن ہیں اصل اے جڑی تانوں زبان دے نال 2 ہون دتے نا اس واسطے کہ یہ زبان بڑی تیز شے اس قابو نہیں آنا. آئے اسی گیڑ دے دیتا ہے بھی جدو نہ ڈکی بھی مربوہ باندھ رکھی اندرے رکھن والی شے ہی. بٹھی ہو گئی آپ یہ تھوڑے جا زبان تے قابو رکھنا. حدیث دے لفظ فرمایا جلے بندہ دمینال اٹھیندا ہے نا تے سارے جسم دے اعضاء ایدے بھی کیا ہے فرمایا زبان دے سامنے این ہاتھ بان کے کھڑے ہو جاندے ہیں. یہ حدیث ہے گپ نہیں ہے. تے زبان آدھی ہے تو انہوں کی جو ہے ہاتھ بن نکلوتے ہو یہ سارے اعضاء آدن سدھی رمیں. تو سدھی رانا ہے تے سکون سانو ملنا ہے. تو بک بک کرنی ہے تے ٹمبے سانو لگنے ہیں. بھئی تو بھوکنا ہے تو تے اندر ڈانگا مینوں پانا. بک بک زبان نہ کیتی ہے ڈانگا پورا جسم پہ کھاندا ہے. اس واسطے آدھے اللہ دا دروئیے اندرے رو تو اندرے ران والی شائیں. اچھا اے ہن اندر ران والی شے ہے دا مطلب اے نہیں بھئی سبحان اللہ واسطے بھی اندرے رکھنی. کیوں حضور او یہ فضولیات واسطے اندر رکھنی ہی نے. بزرگاں دی گل ہے مطلب میرے مرشد کامل سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری مدنی چینل والا سونا بابا آپ فرماندے نے فضول بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے. کیا میں نے کہا فضول بولنے سے چپ رہنا یہ بہتر ہے اور چپ رہنے سے اللہ کا ذکر کرنا یہ بہتر ہے. چپ جو بیٹھا دمینال دام سبحان اللہ کی راکہ سے سوار دی چپ فضول بولنے سے چپ بہتر ہے اور چپ سے اللہ دا ذکر کریا کرو. جتنی دیر بیٹھے ہو یہ خالصتاً محفل ہوندی جے اللہ دا ذکر ہوندا ہے. اپنی زبان دی بھی حفاظت کیتی کرو. اس تے بڑا لمبا چوڑا کلام ہو سکدا ہے. اپنی زبان نو ہمیشہ اللہ دے ذکر اور حضور دی ذات دے درود دے نال تر رکھیا کر. نماز پڑھیا کر. والدین دی قدر کیتی کر. اپنے معاشرے دے وچ ایسا انسان بن کے رہو کہ تینوں انسان آکھیا جاوے. انسان سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کریم تواڈی میری آج دی حاضری قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توجہ کرے ابھی تسی اٹھ کے پیچھے نہیں بھجنا. آپ سارے حضرات بیٹھے رہو آئے لگ جاندہ پتہ مڑ کیڑا کیڑا پکا سننی بیٹھا لگ جاندہ پتہ. 2 نعت خان مختصر ہیں تے او انشاءاللہ اپنی اپنی حاضری پیش کرن گے تے میں مڑ اگلے گھر بھی حاضر ہونا ہے. ایو بندہ جی ساڈا چلان کٹ لیا جی. کٹوا جلدی کر ساڈے کو ٹائم تھوڑا ہو گیا. بچ اے جی کامرا اٹھی بنا نہیں لگ